مالک بن حارث جو مالک اشتر نخعی کے نام سے مشہور ہیں، امام علی علیہ السلام کے خاص اصحاب، سچے شیعہ اور آپ کے لشکر کے کمانڈروں میں سے تھے۔ عثمان کے دور خلافت میں حضرت ابوذر کی حمایت اور کوفے کے گورنر پر اعتراض کرنے کے جرم میں انہیں خمس شہر بدر کیا گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگوں نے ان کو ہی کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دینے والوں میں سے تھے۔ امام کی خلافت ظاہری کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈروں میں سے تھے اور آپ کی حکومت کے دوران مصر کی گورنری پر منصوب ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے آپ کو خدا کی تلوار کا لقب دیا اور عہد نامہ مالک اشتر مشہور عہد نامہ ہے جسے آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا اور جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ مالک اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بیٹے ابراہیم مختار ثقفی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے تھے۔ مالک بن حارث اشتر کے نام سے معروف تھے کیونکہ جنگ یرموک میں آپ کی آنکھ پر تیر لگا اور آپ ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ جنگ یرموک میں آپ نے دشمن کے 13 افراد کو واصل جہنم کیا۔ مالک اشتر کی تاریخ ولادت اور مکان ولادت کے بارے میں کوئی معلومات تاریخ میں ثبت نہیں ہیں، لیکن اس بات میں شک نہیں کہ آپ یمن میں ہی پلے بڑھے۔ یمن سے آنے کے بعد کوفے میں مقیم ہوئے اور آپ کے بعد کوفے میں ہی آپ کی نسل باقی رہی۔ ابن حدید جو ایک سنی اور معتزلی عالم ہے، حضرت ابوذر غفاری کے توسط سے رسول اللہ سے ایک حدیث نقل کرتا ہے جس میں آیا ہے کہ مومنین کا ایک گروہ حضرت ابوذر کے جنازے میں شرکت کرے گا، اور چونکہ مالک اشتر حضرت ابوذر کے جنازے میں شریک تھے اور انہیں غسل و کفن اور دفن انہوں نے ہی کیا، اسی لیے ابن حدید اس حدیث کو مالک اشتر کے مومن ہونے پر دلیل سمجھتا ہے۔ اس گروہ نے ابوذر کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مالک اشتر کو امام بنایا اور ان کی اقتداء میں حضرت ابوذر کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سعید بن عاص جو عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے ایک دفعہ کسی محفل میں کہا کہ سواد کہ جو عراق کا علاقہ باغات پر مشتمل ہے اور انتہائی سرسبز ہے، وہ علاقہ قریش اور بنی امیہ کی ملکیت ہے۔ مالک اشتر اور بعض دوسرے افراد نے اس کی ان باتوں کی مخالفت کی اور سخت اعتراض کیا، جس کی وجہ سے کوفے کے لشکر کے کمانڈر سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد سعید بن عاص نے عثمان کے حکم پر مالک اشتر سمیت 9 افراد کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ ابن حدید کے مطابق شام میں مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کے معاویہ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں معاویہ نے عثمان سے انہیں دوبارہ کوفے پلٹانے کی درخواست کی۔ کوفے واپس آنے کے بعد انہیں سعید بن عاص اور عثمان کی مخالفت جاری رکھنے کی وجہ سے سعید بن عاص کی رپورٹ پر عثمان نے خمس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ہاں دوبارہ جلا وطن کر دیا۔ خمس سے کوفے واپس آنے کے بعد کوفے کے بزرگان نے
مالک اشتر کے ساتھ عہد و پیمان باندھا کہ سعید کو مدینے روانہ کر دیا گیا اور دوبارہ کوفے آنے نہیں دیا جائے گا۔ یوں مالک اشتر کوفے کے گورنر بن گئے اور انہوں نے نماز جمعہ کی امامت کا عہدہ سنبھالا اور ایک اور شخص کو بیت المال کی تقسیم پر مامور کیا۔ مالک اشتر نے عثمان کے ساتھ خطوط کے ذریعے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ کی کوفے پر گورنری پر رضائیت کا اظہار کیا۔ یوں عثمان نے ان دونوں کو خط لکھ کر انہیں کوفے کا گورنر بنایا۔ جب عثمانی گورنروں اور حکومتی منصبداروں کی کارکردگی پر اعتراض کرنے والے مدینے میں جمع ہو گئے تو مالک اشتر کوفے والوں کے سردار تھے، لیکن جب بات عثمان کے گھر کے محاصرے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی تک پہنچی تو مالک اشتر مخالفین سے جدا ہو گئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے حکیم بن جبلہ بصرے والوں کا سردار بھی پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابن ادیس اور ان کے ساتھی جو مصری تھے انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ مالک اشتر جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے دائیں طرف کے سپہ سالار تھے۔ اس جنگ میں مالک اشتر عبداللہ بن زبیر جو عائشہ کے اونٹ کی لگام تھامے ہوئے تھا اس کے ساتھ سامنے سے دو بدو لڑے اور دونوں زمین پر گر گئے۔ مالک اوپر تھے اور عبداللہ ابن زبیر نیچے تھا۔ اس وقت ابن زبیر نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھیوں نے آ کر ابن زبیر کو نجات دلوائی۔ جنگ جمل کے اختتام پر مالک عائشہ کے پاس گئے اور کہا، اس خدا کا شکر جس نے اپنے ولی کو فتح نصیب کی اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل نابود ہوا، بے شک باطل ہمیشہ نابود ہونے والا ہے۔ اور عائشہ سے کہا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے کہا، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تم کون ہو؟ مالک نے کہا، میں اشتر کا بیٹا ہوں۔ عائشہ نے کہا، وہ تم تھے جو میری بہن اسما کو اس کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن زبیر کا عزادار بنانا چاہتے تھے؟ مالک نے کہا، پہلے خدا سے پھر تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر 3 دن کا بھوکا نہ ہوتا تو اس کا کام تمام کر دیتا۔ مالک اشتر جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور جب آپ معاویہ کے لشکر کو چیرتے ہوئے معاویہ کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہوئے، اس وقت جب معاویہ کو اپنی شکست اور امام علی علیہ السلام کی کامیابی کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے تو اس نے امام علی علیہ السلام کے سپاہیوں کو فریب دینے کی خاطر قرآن کو نیزوں پر اٹھایا اور قرآن کی حکمیت کی طرف دعوت دی۔ امام علی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے تقریباً 20,000 سپاہی امام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سے مالک اشتر کو واپس بلانے کی درخواست کی اور نہ ماننے کی صورت میں امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کو معاویہ اور عمرواس کی فریب کاری سے باخبر کیا اور کچھ اور لمحوں کی مہلت مانگی تاکہ برائی اور فتنہ و فساد کے آخری ٹھکانے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، لیکن انہوں نے امام کی بات نہ سنی اور مالک اشتر کو واپس بلانے پر اصرار کرنے لگے۔ یوں امام علی علیہ السلام نے مجبور ہو کر
مالک کو واپس بلا لیا۔ مالک اشتر لیلۃ الحریر کی صبح معاویہ کے لشکر کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے قاصد کو واپس بھیجا اور کہا کہ اب میرے پاس واپس آنے کا وقت نہیں ہے، مجھے اور تھوڑی بہت مہلت دے دیں تو شاید خدا آج میرے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، لہٰذا مجھے واپس نہ بلایا جائے۔ قاصد امام کی خدمت میں آیا اور مالک کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت اعتراض کرنے والے امام سے بھی بدبین ہو گئے اور کہا کہ کیا آپ نے مالک کو بلایا بھی ہے کہ نہیں؟ امام نے فرمایا، میں نے تمہارے سامنے اسے پیغام بھیجا ہے اور تم نے خود میری باتوں کو سنا بھی ہے۔ انہوں نے امام کو دوبارہ مالک کے پاس پیغام بھیجنے پر مجبور کیا اور کہا کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو ہم امام کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت امام نے قاصد سے کہا کہ مالک سے کہو کہ واپس آ جائیں کیونکہ فتنے نے سر اٹھایا ہے۔ قاصد نے مالک کے پاس جا کر جب یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ آیا یہ فتنہ اس قرآن کے نیزوں پر بلند ہونے کی وجہ سے ہے؟ قاصد نے جواب دیا، ہاں۔ اس وقت مالک نے کہا، خدا کی قسم، جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ چیز ہمارے درمیان اختلاف کا سبب بنے گی، لیکن کیا اس سنہرے موقع پر فتح کو ہاتھ سے جانے دینا عقل مندی کا کام ہے؟ قاصد نے مالک سے کہا، اچھا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم یہاں معاویہ پر جیت جاؤ اور وہاں امیر المومنین اپنے لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں؟ مالک نے کہا، سبحان اللہ، ہرگز ہرگز مجھے ایسا پسند نہیں ہے۔ قاصد نے کہا، انہوں نے امام سے کہا ہے کہ یا مالک واپس آئیں یا ہم آپ کو شہید کر دیں گے جس طرح عثمان کو قتل کیا ہے، یا یہ کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے۔ یوں مالک میدان جنگ سے واپس آئے۔ جنگ سے واپس آ کر آپ نے مخالفین سے مذاکرات کیے اور ان کی سرزنش کی۔ مالک اشتر جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد نصیبین کے مقام پر رہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مصر جس کی گورنری محمد ابن ابی بکر کر رہے تھے، وہاں کے حالات نہایت پرآشوب تھے، اس لیے امیر المومنین نے مالک اشتر کو بلوایا اور انہیں مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ جب معاویہ کے جاسوسوں نے مالک اشتر کی مصر کی گورنری کے متعلق خبر معاویہ تک پہنچائی تو وہ سمجھ گیا کہ اگر مالک اشتر کے قدم مصر تک پہنچ گئے تو مصر پر قبضہ کرنا بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک شخص کو پیغام بھیجا جس سے وہ مالیات لیتا تھا کہ اگر تم مالک اشتر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جب تک میں اور تم زندہ ہیں میں تم سے مالیات نہیں لوں گا۔ جب مالک اشتر قلزم نامی جگہ پر پہنچے تو اس شخص نے جسے معاویہ نے مالک کے قتل پر مامور کیا تھا اور وہ اسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مالک کا استقبال کیا اور انہیں وہاں قیام کرنے کی دعوت دی اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مالک اشتر کے لیے زہر ملا ہوا شربت لایا گیا اور جب آپ نے وہ شربت پیا تو اس سے مسموم ہوئے اور راہ حق میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچی تو فرمایا، اور مالک کیا شخص تھا، خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا اور اگر وہ پتھر ہوتا
تو ایک سنگے گراں ہوتا کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سم پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا۔ خدا مالک پر اپنی رحمتیں نازل کرے، وہ میرے لیے اسی طرح تھا جس طرح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔